المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما سقط منه اثنان فأكثر مع التوالي فهو المعدل. وما سقط منه اثنان فأكثر مع التوالي فهو المعدل. آج ہمیں حدیث کی ایک اور قسم پڑھنی ہے، مردود احادیث کی، وہ حدیث معدل ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ حدیث کے رد ہونے کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ راوی پہ طعن ہو، اور دوسری وجہ یہ کہ سند میں سے سقط ہو۔ تو اس وقت ہم سقط والی اقسام کو پڑھ رہے ہیں، جن میں راوی حذف ہو رہا ہے، راوی کا نام گر رہا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے مرسل پڑھی تھی، وہ حدیث جس میں راوی ڈائریکٹلی روایت کرے صحابی کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ راوی تابعی ہوتا ہے۔ تو آج ہم آگے جائیں گے المعضل۔ تو یہ ایک اور قسم ہے ضعیف احادیث کی، مردود احادیث کی۔ معضل جو ہے یہ افعل یفعل سے بنتا ہے، جس طرح ہم اخرج یخرج، اسی طرح اعدل یعزل، اس کا اسم مفعول بنے گا معزل، اور اس میں فاعل بنے گا معزل، اور بمعنی اعیاہ یعنی تھکا دینا، ٹو فیٹیگ، تھکا دینا۔ اس کا مصدر بنے گا عضال، عضالاً، وربل ناؤن۔ تو اس میں مفعول ہے یہ اعزل سے، اعزل یعزل سے، اس میں مفعول وہ جس کے سیکنڈ لاسٹ پر زبر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر معزل جو ہے یہاں پر زبر آئے گی۔ اگر ہم اس کو یہاں پر زیر دیں گے تو اس میں فاعل بن جائے گا، کیونکہ سیکنڈ لاسٹ پہ زیر ہے۔ تو سیکنڈ لاسٹ پہ ثلاثی مزید میں ڈسکس ہوتا ہے کہ اس میں فاعل ہے یا اس میں مفعول ہے۔ تو اس میں مفعول ہے یہ اعزل سے، بمعنی اعیاہ، تھکا دینا۔ اس کا مصدر العزال۔ تو کبھی کبھار محدثین اس کے لیے ڈائریکٹلی المعزل استعمال کرتے ہیں، اور کبھی کبھار وہ کہتے ہیں کہ اس سند میں عزال ہے، یعنی اس کے مصدری معنی لیتے ہیں۔ اور اس کے اصطلاحاً جو معنی ہے، یہ لغوی معنی تھا، اصطلاحاً ما سقط من اسنادہ اثنان فاکثر علی التوالی، یہ وہی ہے جو آپ کے متن میں دیا ہے، صرف یہاں پر ایک لفظ کو ہم نے بدل دیا ہے، علی کی جگہ وہاں پر مع ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کی اسناد میں گر گیا ہو، جس کی اسناد میں راوی گرے ہوں، اسنان دو، فاکثر یا اس سے زیادہ، دو یا دو سے زیادہ، علی التوالی، سکسیسو، ایک کے بعد ایک، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک، جیسے اردو میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے پائے در پائے، ایک دوسرے کے پیچھے، ایک کے بعد ایک۔ تو ایسی حدیث کو ہم اصطلاحاً معزل کہتے ہیں۔
وہ حدیث جس کی اسناد میں 2 راوی یا اس سے زیادہ التوالی یا مع التوالی ایک پائے در پائے ایک کے بعد ایک گر گیا ہو، 2 راوی یا 2 سے زیادہ. تو اس کی مثال جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ، نام غور سے سنیے گا. مصنف، صنف یصنف، مصنف، مصنف اس میں مفعول ہے، مصنف. مصنف اس میں فاعل جو تصنیف کرے. مصنف ابن ابی شیبہ، شیبہ نہیں ہے، شیبہ، شیبہ شین پہ زبر کے ساتھ. اس میں حدیث نمبر 4734 راوی بیان کرتے ہیں، محدث بیان کرتے ہیں حدثنا وکیع، کہ ہم سے بیان کیا وکیع نے. قال اخبرنا ابو اسرائیل، انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے بیان کیا ابو اسرائیل نے. ان موسیٰ، وہ موسیٰ الجوہنی کی وساطت سے کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تزال هذه الامہ، کہ یہ امت ختم نہیں ہو جائے گی، یہ امت کنٹینیو کرے گی. او راوی کا شک ہے قال امتی، یعنی راوی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ امتی استعمال کیا، یعنی لا تزال امتی، کہ میری امت اختتام پذیر نہیں ہوگی، میری امت ختم نہیں ہوگی. بخیر، میری امت خیر پر تب تک رہے گی، وہ تب تک خیر نہیں چھوڑے گی. ما لم یتخذوا فی مساجدہم مذابح کمذابح النصارى، جب تک نہ وہ لیں اپنی مساجد میں محراب جس طرح نصارہ کے محراب ہوتے ہیں. مذابح آلٹر انگریزی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز منسوب ہے کہ انہوں نے کہا تب تک میری امت خیر پہ رہے گی جب تک نہ وہ اپنی مساجد میں اسی طرح محراب کو لے لے. کیونکہ خود ہمارے جو دوسری روایات ہے ان میں لفظ مذابح جو ہے اس کے معنی میں لکھا گیا ہے کہ یہ محراب ہے. محارب جو ہیں ہماری مساجد میں جو امام کی جگہ جو چھوٹے موٹے کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو مذابح کہتے ہیں. کہ میری امت تب تک خیر پر رہے گی جب تک نہ وہ اپنی مساجد میں محراب قائم کریں جس طرح کی نصارہ کے محراب ہوتے ہیں. یہ سند بیان کی ہے ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب جس کو المصنف کے نام سے جانا جاتا ہے. اس حدیث کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے، اس حدیث میں موسیٰ الجوہنی روایت کرتے ہیں. غالباً ان کا ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہے 144. موسیٰ الجوہنی ڈائریکٹلی بیان کر رہے ہیں کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. سوال یہ ہے کہ کیا موسیٰ الجوہنی صحابی ہے؟ موسیٰ الجوہنی صحابی نہیں ہے. کیا تابعی ہے؟ موسیٰ الجوہنی تابعی بھی نہیں ہے. تو یہ اتباع التابعین میں سے ہے، یعنی یہ تبع تابعین میں سے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ الجوہنی جن سے روایت کر رہا ہے ان میں ایک تابعی ہوگا اور اس کے بعد ایک صحابی ہوگا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تابعی نے دوسرے تابعی سے سنا ہوگا، پھر اس تابعی نے صحابی سے سنا ہوگا، یا اس سے بھی زیادہ اس میں عمل دخل دوسرے لوگوں کا ہو سکتا ہے. تو کہنے کو یہ حدیث جو ہے یہ اس میں فعال ہے، یہاں پر ڈراپ ہو رہا ہے، یہاں پر راوی گر رہے ہیں، سخت ہو رہا ہے ایک سے زیادہ. اسی لیے اس حدیث کے بارے میں جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ معضل ہے. معضل وہ حدیث جس میں پے در پہ ایک سے زیادہ راوی، 2 یا 2 سے زیادہ راوی گر رہے ہوں.
اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ میں کس بنیاد پر یہ کہتا ہوں کہ یہ حدیث معضل ہے؟ میری بنیاد کیا ہے؟ تو اس کی تفصیل قول الالبانی، امام البانی رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں۔ الاعزال، وہ اکثر لفظ اعزال استعمال کرتے ہیں معضل کی جگہ۔ وہ کہتے ہیں فَإِنَّ موسیٰ، اب یہی موسیٰ جس کا تذکرہ ہماری اس سند میں ہے، موسیٰ الجہنی، فَإِنَّ موسیٰ الجہنی 144 اس کا ڈیٹ آف ڈیتھ ہے، وَهُوَ ابن عبداللہ، جس کا پورا نام ابن عبداللہ ہے، انما یروی عن الصحابہ بواسطۃ التابعین، کہ یہ روایت کرتا ہے صحابہ سے تابعین کی وساطت سے۔ امام مسلم کے یہاں بھی موسیٰ کی روایت ملے گی آپ کو، موسیٰ الجہنی کی روایت آپ کو کہاں ملے گی؟ امام مسلم کے یہاں بھی، اور دوسری کتابوں میں بھی آپ کو ملے گی کہ موسیٰ روایت کرتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس میں تابعین ہے اور پھر صحابہ ہے، تب جا کر وہ روایت مکمل ہوتی ہے۔ لیکن ہماری سند میں کیا ہے؟ یہاں پر ڈائریکٹلی موسیٰ کس سے بیان کر رہا ہے؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو شیخ البانی بیان کر رہے ہیں انما یروی عن الصحابہ بواسطۃ تابعین، پھر ان کی امثال دے رہا ہے کہ وہ تابعین کون کون سے ہیں۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، الشعبی، مجاہد، نافع وغیرہ۔ تو یہ سب تابعین ہے جن کی وساطت سے یہ صحابہ سے روایت کرتا ہے۔ کون؟ موسیٰ الجہنی۔ وَهُوَ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ، تو یہ کن لوگوں میں سے ہے؟ اتباع التابعین، تابع تابعین میں سے۔ اب یہ فیصلہ کس بنیاد پر میں نے کیا؟ کیا شیخ البانی نے جو کچھ کہا اس بنیاد پر؟ نہ، شیخ البانی نے یہ کہا، لیکن یہ چیز میرے سامنے واضح ہے۔ جب میں دوسری اسناد میں اس کو دیکھتا ہوں تو وہ کہیں بھی ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان نہیں کر رہا ہے۔ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کا دور جو ہے وہ بعد کا دور ہے، یہ دوسری صدی ہجری ہے، اور یہ بات کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ممکن ہی نہیں۔ اب میں اس حدیث کو کہتا کہ یہ مرسل ہے، لیکن یہ مرسل اس لیے نہیں ہے کیونکہ موسیٰ الجہنی جب روایت کرتا ہے وہ تو کس کی وساطت سے کرتا ہے؟ تابعین کی وساطت سے، اور مرسل کی تعریف یہ ہے کہ تابعی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایک تابعی مسنگ ہے اور ایک صحابی مسنگ ہے۔ تو یہ ڈراپ جو ہو رہا ہے تو وہ اس حدیث کو معضل بنا رہا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث جناب قابل اعتماد تب تک نہیں ہے جب تک نہ یہ کسی دوسری سند سے ثابت ہو جائے۔ یہ بیان کیا ہے شیخ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، حدیث نمبر 448 48۔ اس کو انہوں نے اپنی پہلی جلد میں شامل کیا ہے، 448۔ اس کے بعد مزید بحث ہے۔ تو انہوں نے اصلاً اس حدیث کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث دو طرح سے کمزور ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں ڈراپ ہو رہا ہے راوی، اور دوسری وجہ بھی ہے، وہ یہ ہے ابو اسرائیل۔ وہ بحث میں نے اس لیے چھوڑ دی ہے کیونکہ ابھی ہم اس کو نہیں لے رہے ہیں۔ ابو اسرائیل جو ہے یہ ضعیف راوی ہے، راوی پہ تان ہے۔ تو دونوں صورتیں ہیں اس سند میں، ایک تو راوی پہ تان ہے اور دوسرا راوی ڈراپ ہو رہا ہے۔ تو دونوں وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس سے ہمیں ایک چیز کا اندازہ ملتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مساجد میں یہ محراب نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج کے دور میں ہم جو مساجد میں محراب وغیرہ دیکھتے ہیں، پورے کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ آپ مسجد نبوی میں نہیں دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی میں یہ چیز نہیں تھی۔ آج کے دور میں تو بنایا گیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا کہ مساجد میں آپ محراب دیکھیں گے۔ کچھ علماء کا تو یہ کہنا ہے، سلف میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بعد میں عیسائیوں کی وجہ سے، کیونکہ عیسائیوں کے یہاں یہ ممبر، یہ محراب وغیرہ بنے ہوئے تھے، محراب ممبر تو تھا، محراب بنا ہوا تھا، تو وہ محراب بعد میں مسلمانوں میں بھی منتقل ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طبقہ جس میں امام سیوطی رحمہ اللہ بھی شامل ہے، جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو ایک کتاب ہی اس پہ لکھی ہے
کہ یہ جو مساجد میں محراب بنانا ہے یہ اصل میں بدعہ ہے. اس سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ مسلمانوں کا اپنا آرکیٹیکچر، اس کا اپنا سٹائل، اس کے اپنے طور طریقے یہ مسلمانوں میں پہلے دن سے تھا. تو کسی دوسری قوم کی اس کے ساتھ تشبہ اختیار کرنا اس حوالے سے وہ مسلمانوں میں پسندیدہ نہیں تھا. اگر ہم اس حدیث کو اس کے حکم پر جائیں گے، المعضل حدیث ضعیف، کہ معضل جو ہے یہ ضعیف حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وَهُوَ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الْمُرْسَلِ وَالْمُنْقَطِعِ، یہ بدترین ہے. سو سے اسوا، یعنی بدترین کس حوالے سے؟ حال کے اعتبار سے. اور کس کس سے؟ مرسل، منقطع اور لکثرت المحذوفین من الاسناد. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں بہت سے حذف ہو رہے ہیں اسناد میں سے، روات. آپ دیکھیں گے مرسل، اس میں ایک ہی راوی حذف ہوتا تھا. آپ کہیں گے منقطع، وہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں، اس میں ایک سند میں کسی دوسری جگہ ایک راوی کٹ ہوگا. لیکن یہ جو معضل ہے یہ اس سے بھی بدترین ہے، کیونکہ اس میں کثرت ہے حذف شدہ روات کی اسناد میں سے. وَهَذَا الْحُكْمُ عَلَى الْمُعْضَلِ بِالْاتِّفَاقِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، اور یہ حکم جو ہے معضل پر کہ یہ ضعیف ہے، اس میں علماء کے درمیان ایک اتفاق ہے، ایک اجماع ہے کہ یہ حدیث قابل قبول نہیں. کیوں قابل قبول نہیں؟ کیونکہ وجہ یہی ہے کہ اس کے محذوفین جو ہیں، اس میں جو حذف کیے ہوئے روات ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک راوی کا حال معلوم نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں کئی روات کا حال معلوم کرنا ہے. یہاں تک کلیئر؟ تو آگے جائیں گے. اجتماعہ مع بعض الصور المعلق، کہ یہ اجتماع میں ہوتی ہے، یہ جمع ہو جاتی ہے بعض ان صورتوں کے ساتھ جو صورتیں معلق کی ہوتی ہیں. معلق ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا یہ مصنف ہے اور یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے معلق کے بارے میں جب تعریف بیان کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ معلق وہ حدیث ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف لٹکتی ہو، کیونکہ نیچے مصنف کی طرف سے اس میں جوڑ نہیں ہوتا. وہ ایک راوی بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، یا سب روات بھی، سوائے آپ اصل و سند میں صحابی کو برقرار رکھیے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے اس وقت بخاری کے معلقات کی بھی بات کی تھی کہ وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ اصل سند میں راوی کو روایت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو روات کی ان کا سلسلہ جو ہے اس کو آپ حذف کر دیتے ہیں. اور یہاں جو ہم نے تعریف پڑھی، اگر آپ اس تعریف کو دیکھیں گے، یہ ما سکت من اسنادہ اثنان فاکثر علی التوالی، کہ اس کی تعریف میں ہم نے بیان کیا کہ جس حدیث کی سند میں دو یا دو سے زیادہ راوی پائی در پائی گر جائیں اس حدیث کو ہم معضل کہتے ہیں. تو کیا یہ یہاں پر فٹ آئے گی اس تعریف میں؟ دو یا دو سے زیادہ. یہ تعریف جو ہے یہ یہاں پر فٹ بیٹھتی ہے. اب ہم کہہ سکتے ہیں اس بحث سے کہ معضل جو ہے یہ کبھی معلق بھی ہو سکتی ہے اور کبھی معلق نہیں ہو سکتی. اگر یہاں پر کٹ ہے اصل السند کو چھوڑ کر نیچے تو یہ معلق کے ساتھ آ سکتی ہے، اور اگر کٹ یہاں ہے تو یہ معضل ہے، معلق نہیں. بات کلیئر؟ اگر مصنف کی طرف سے کٹ ہے
تو معلق میں جا سکتی ہے. اگر اصل السند ابتدائی سند یہاں اگر یہاں اصل السند میں کٹ ہے وہاں ایک دو راوی حذف ہو رہے ہیں تو یہ معلق میں نہیں جائے گی بلکہ یہ معزل میں جائے گی. ٹھیک. اور اگر بیچ میں ہے تو معزل ہی رہے گی. تو وہاں بھی یہ معلق میں نہیں جائے کیونکہ معلق کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس میں اصل سند قائم رہنا چاہیے. کلیئر؟ کنفیوژن تو نہیں ہے یہاں تک؟ تو اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ معزل جو ہے یہ ایک معلق کے مقابلے میں یہ ایک جنرل ٹرم ہے لیکن معلق ایک خاص ٹرم ہے. یہ اس انقطاع کے ساتھ تعلق رکھتی ہے معلق جس میں اصل السند کے بعد والے راوی ایک کے بعد دو یا تین یا چار حذف ہوتے ہوں. لیکن معزل جہاں کہیں بھی دو راوی یا دو سے زیادہ کٹ پائدر پائے ہو جائیں گر جائیں تو اس کو ہم معزل کہیں گے. اس میں معلق بھی شامل ہو سکتا ہے. یہاں تک کلیئر؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے یہاں تک؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ ربی واحد وانا بذلك اشهد لا مبدئي واصول بالرغم ممن يجحد وشهادتي